السلام علیکم ویورس، ویلکم ٹو مائی چینل ہوم میکنگ ود مسز آفریدی۔ آج میں پھر میری جو مارننگ واک ہے اس پہ میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے پھر تھوڑا سا میں بات چیت کر لوں، اور اس میں ایک کریڈٹ ہے، وہ ہماری ایک ویور ہیں رقیہ اصغر۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ جو آپ کی جو مارننگ واک میں آپ نے بتایا کہ آپ جو ذکر کرتی ہیں وہ کیا ذکر ہوتا ہے، تو میں سوچ رہی ہوں کہ میں انہی کے سوال کا جواب دے دوں، اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جو سوال کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ اس کا جواب اوروں تک بھی پہنچانا چاہتا ہو، تو اور میرے لیے بھی خیر کا باعث ہو۔ اچھا، صبح میں دیکھیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک میں کرتی ہوں جو صبح کے اذکار ہوتے ہیں، مسنون اذکار جو رسول اللہ نے، مسنون کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو سنت سے ثابت ہو، جو رسول اللہ نے جس چیز کو کیا ہو یا جس چیز کے کرنے کا حکم دیا ہو، تو وہ اذکار جو ہے وہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ آپ کسی بھی اسلامی کتب کی جو کوئی دکانیں ہوتی ہیں، اگر ان سے آپ لیں گے کہ ہمیں صبح کے اذکار کی کوئی دے دیں ہمیں کتاب، تو وہ آپ کو ایک چھوٹی سی کوئی کتاب ہوگی، وہ کسی بھی پبلشر کی ہو، دعائیں سیم ہوتی ہیں، وہی چیزیں ہوتی ہیں، تو آپ وہ لے سکتے ہیں۔ اور اگر اللہ نے چاہا تو میں اس کے لیے بھی ایک یا دو تین دعائیں اور ان کا ترجمہ، اور ہو سکا تو کچھ تھوڑی بہت اس کی ڈیٹیل بھی، لیکن ان کے بعد کچھ تسبیحات ہوتی ہیں جو میں کرتی ہوں، تو آج میں آپ کو ان تسبیحات کے بارے میں بتاتی ہوں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمام سننے والوں کے دلوں میں وہ چیزیں ڈال دے اور میرے لیے باعث اجر و ثواب بنے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلی جو تسبیح میری ہوتی ہے وہ ہوتی ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ تسبیح ہوتی ہے جس کو 100 مرتبہ میں پڑھتی ہوں، اس ایک کلمے کو، اور اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، یا اس تسبیح کے پڑھنے کی 100 جو ہے وہ گناہ معاف ہوتے ہیں، 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ جس دن آپ یہ پڑھتے ہیں صبح کو 100 مرتبہ، اس دن شام تک انسان تمام شیاطین کے شر سے محفوظ رہتا ہے، اور اس پر کوئی جادو ٹونا اثر نہیں کرتا۔ اور آپ کو پتہ ہے جو جادو ہوتا ہے یا جو کوئی برے عملیات کیے جاتے ہیں وہ تمام جنات کے ذریعے ہوتے ہیں، تو انسان تمام نقصانات سے بچا رہتا ہے شام تک، اور اس کے علاوہ 100 نیکیاں ملیں گی، 100 گناہ معاف ہوں گے۔ تو میں ایک تسبیح اس کی پڑھتی ہوں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں ہے اللہ کے علاوہ، وحدہ، وہ ایک ہی ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک، اسی کی بادشاہی ہے، وَلَهُ الحمد، اور وہی اس قابل ہے کہ تمام تعریفیں اس کے قابل ہوں، اسی کے لائق ہوں، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اسی کی قدرت ہے ہر چیز پر۔ جو دوسری ماشاء اللہ یہ کوئی بزرگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اور میں آئی ایم ویری ہیپی، ماشاء اللہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ صبح سویرے کوئی اللہ کی ثنائی بیان کرتا ہوا جا رہا ہے۔ چلیے اس پارک میں چلتے ہیں، اس کا ایک راؤنڈ لگا لیتے ہیں باتیں کرتے کرتے۔
جی، تو دوسری میری تسبیح ہوتی ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ اللہ بہت پاک ہے، سبحان اللہ و بحمدہ اپنی تمام تعریفوں کے ساتھ، سبحان اللہ العظیم، اور اللہ کی کیا شان ہے، اللہ کی کیا تعریف ہے، جو کہ بہت بڑی عظمت والا ہے۔ اس کے فضائل میں یہ ہے، جو انسان صبح کو 100 مرتبہ اس کی تسبیح کرتا ہے 100 دانوں کی، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو، یعنی چاہے وہ جتنی بھی کوانٹٹی میں ہو۔ آپ دیکھیں جب سمندر پہ جاتے ہیں تو ہمیں جھاگ ہی جھاگ نظر آ رہا ہوتا ہے نا، اس کا جو ایک وہ ہوتا ہے اوپر کا، جو سمندر میں جو جوش ہوتا ہے اور اس کے جھاگ بنتا ہے۔ تو چاہے جتنی بھی کوانٹٹی میں انسان نے کتنے ہی گناہ کر ڈالے ہوں، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کی شان ہے اور اللہ کا رحم و کرم ہے ہم جیسے گناہ گاروں پر، کہ کوئی چھوٹا سا عمل کرو اور اللہ کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ پھر اس کلمے کے لیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کے لیے ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کلمے جو زبان کے لیے بہت ہلکے ہیں لیکن رحمان کو بہت محبوب ہیں، حبیبتان الی الرحمن، اللہ کو بہت محبوب ہیں رحمان کو، اور اللہ نے اپنی صفت بتائی کیا، الرحمن، اس رحمان کو وہ کلمے بہت محبوب ہیں۔ ثقیلتان علی المیزان، بہت بھاری ہیں میزان پر۔ قیامت کے دن جب ہمارے اعمال تولے جائیں گے میزان میں تو ان کا وزن بہت بھاری ہوگا، بہت بھاری ہوں گے وہ کلمے، اور وہ کیا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو کتنا کچھ سیکنڈز لگتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو اس کے بدلے کتنے بڑے خیر کو انسان نے پا لیا، کہ گناہ بھی سارے معاف ہو گئے، 100 نیکیاں مل گئیں، اور اس کے علاوہ انشاءاللہ قیامت کے دن میزان کو بھی یہ بڑا بھر دیں گے اور بھاری کر کے تولے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو تیسری تسبیح میں پڑھتی ہوں درود شریف کی، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم، اور درود شریف 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں صرف ایک درود پڑھنے سے، ایک دفعہ درود پڑھنے سے، اور ہم 100 دفعہ اگر پڑھتے ہیں تو کتنا اس کا سوچیں کتنا، اور پھر 10 درجات بلند ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کے بعد درود شریف کی ایک تسبیح میں پڑھتی ہوں۔ اچھا، اس کے بعد جب آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کر لی، درود شریف پڑھ لیا، اب آپ کو دعا مانگنی ہے۔ تو سب سے زیادہ جس دعا کی ہمیں ضرورت ہے اور جس کا بہت بڑی فضیلت ہے وہ ہے استغفار، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا۔ اور استغفار کے بدلے کیا کہنے کہ اللہ کتنا خوش ہوتا ہے جب انسان اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہے۔ اس کے لیے گھنٹوں کے گھنٹوں بڑے لیکچرز چاہیے، انشاءاللہ اللہ کرے گا، اللہ چاہے گا اور اللہ توفیق دے گا تو وہ بھی بنا لیں گے، لیکن مختصراً ایک قرآن کی آیت میں آپ کو ریفر کروں گی۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، تو وہ اپنے جو ان کی مجلس ہوا کرتی تھی جہاں پر وہ بیٹھ کے اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھایا کرتے تھے یا لوگ آگے ان سے سوالات کرتے تھے، تو ایک شخص آیا اور اس نے امام صاحب سے کہا کہ امام صاحب مجھے اولاد نہیں ہے، آپ میرے لیے مجھے کچھ بتائیں میں کیا دعا کروں۔ امام صاحب نے فرمایا کہ جاؤ استغفار کرو۔ ایک دوسرا شخص آیا تھوڑی دیر کے بعد اور اس نے کہا کہ ہمارا علاقہ جو ہے وہ قحط سالی کا شکار ہے اور بارشیں نہیں ہو رہی ہیں۔ تو امام صاحب نے کہا جاؤ استغفار پڑھو۔ پھر ایک تیسرا شخص آیا اور اس نے شکایت کی کہ میں بہت تنگ دست ہوں اور مالی وسائل میرے ختم ہو چکے ہیں، تو امام صاحب مجھے بتائیے میں کون سی دعا کروں اور کیا پڑھوں۔ تو امام صاحب نے کہا جاؤ استغفار کرو۔
تو انہیں وہیں پر ہی بیٹھے کچھ لوگوں میں سے ایک شخص، جو کہ اسٹوڈنٹس آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز پھر نوٹس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے استاد جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ تو اس نے کسی نے پوچھا کہ امام صاحب 3 مختلف لوگ آئے، تینوں نے اپنی مشکلات بتائیں، اور تینوں کو آپ نے کہا کہ جاؤ استغفار کرو، جاؤ استغفار کرو۔ تو انہوں نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن کی وہ آیت نہیں پڑھی ہے جس میں سورہ نور کی آیت، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اللہ سے بخشش طلب کرو، وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان کو بھیجے گا تمہارے اوپر بہت زیادہ برسنے والا بنا کر۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور وہ تمہیں برکت دے گا، وسعت دے گا تمہاری اولاد میں اور تمہارے مال میں۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور وہ تمہارے لیے باغات کی فراوانی کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور پھر ان باغات کے لیے وہ نہریں بھی بہا دے گا۔ تو یہ سورہ نوح کی آیت ہے۔ تو انہوں نے اس کا ریفرنس دیا کہ کیا تم نے دیکھا نہیں قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ مجھ سے استغفار طلب کرو، ایک تو میں آخرت میں بھی تمہارے گناہوں کی بخشش کروں گا، آخرت کا ثواب، آخرت کا اجر پکا، اور وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان کو خوب بارشوں سے بھرا ہوا بنا کر تمہارے لیے بھیجوں گا۔ اور اس میں صرف بارش کے برسنے کا نہیں، آسمان سے جو بھی اللہ کا فضل نازل ہوتا ہے اور وہ اللہ انسان کو دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور بہت زیادہ میں برکت دے دوں گا تمہارے مال میں بھی اور تمہاری اولاد میں بھی۔ اور وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، جنت باغوں کو کہتے ہیں عربی میں، تمہارے لیے بہت زیادہ کھیت کھلیان باغات پیدا کروں گا، جس سے انسان کے پیداواریں ہوتی ہیں اور مال و دولت ملتا ہے انسان کو۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے پھر نہریں بھی، یعنی آپ دیکھیں پانی نہ ہو تو باغ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو وہ باغ بھی دوں گا، تمہیں کاروبار بھی دوں گا، تمہاری معیشت کو بھی اچھا کروں گا، اور ان کو پھلنے پھولنے کے لیے ریسورسز بھی دوں گا، انہار بھی دوں گا، نہریں بھی بہاؤں گا۔ تو یہ استغفار پڑھنے کی اتنی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اچھا پھر اس کے بعد میں استغفار کی ایک تسبیح پڑھتی ہوں۔ استغفار بہت قسم کے مسنون استغفار بتائے گئے، اور کچھ نہیں تو آپ استغفر اللہ کی بھی 100 دانوں کی تسبیح کر سکتے ہیں۔ میں جو استغفار پڑھتی ہوں وہ میں پڑھتی ہوں استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ مجھے استغفار کا یہ پسند ہے اس لیے کہ شارٹ ہے، لیکن اس میں بہت زیادہ اچھے کلمات ہیں۔ یعنی استغفر اللہ العظیم الذی، میں بخشش طلب کرتی ہوں اللہ سے جو کہ بہت عظیم ہے، لا الہ الا ہو، لا الہ، جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اب دیکھیں اس میں لا الہ کہنے کا بھی اجر آ گیا، اور هو الحی القیوم، اور الحی القیوم کہنے کا بھی 100 مرتبہ موقع مل گیا۔ هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور میں اسی کی طرف اپنے گناہوں کی بخشش چاہتی ہوں، اسی طرف میں اللہ کی طرف میں لوٹتی ہوں توبہ استغفار کرنے کے لیے۔ اس کے بعد نیکسٹ تسبیح میری ہوتی ہے استغفار کے بعد، میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ کلمہ جو ہے یہ اللہ کے ساتوں آسمانوں کے اوپر اور ساتوں آسمانوں کے اوپر جو خزانے ہیں اور اللہ کے عرش کے نیچے کے جو خزانے ہیں ان میں سے یہ کلمہ ہے، اور اس میں 100 حدیث میں آتا ہے کہ 100 چیزوں کا اس میں علاج ہے، اور سب سے ان میں سے ایک ڈپریشن ہے،
کہ اگر آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے ہیں تو اس کا آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا اجر اور ثواب دے گا۔ لا حول ولا قوت، نہیں ہے کوئی قوت کسی نقصان سے بچنے کے لیے یا کسی فائدے کو حاصل کرنے کے لیے الا باللہ، مگر سوائے اللہ کے، صرف اللہ اس چیز پر قادر ہے۔ تو اس تسبیح کے بعد ایک اور تسبیح ہوتی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، و نعم الوکیل، اور وہ بہت بڑا کارساز ہے۔ قرآن میں 2 جگہوں پہ آیا ہے ذکر کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، ایک بہت بڑا الاؤ تیار ہو رہا تھا جس میں کئی دنوں تک پہلے آگ کو دہکایا گیا تھا۔ تو روایات میں آتا ہے کہ فرشتے پریشان ہو گئے اور وہ اللہ کے آگے گڑ گڑانے لگے کہ اللہ تعالیٰ، ابراہیم کے لیے یہ کیا ہو رہا ہے، ابراہیم کی مدد کے لیے ہم جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تمہاری مدد لے گا نہیں، لیکن اگر تمہیں شوق ہے تم جاؤ، پوچھو۔ تو عین اس وقت روایت میں آتا ہے کہ عین اس وقت جب ان کو جب پھینکا گیا اس الاؤ میں اور وہ پھینکنے کے اس میں اندر داخل ہونے کے وہ قریب تھے، تو فرشتہ آیا اور کہا کہ ابراہیم تمہیں کیا مدد چاہیے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں تم سے کیوں مدد مانگوں، جس کے لیے مجھ پر آزمائش آئی ہے، کیا وہ نہیں جانتا؟ تو میں تم سے کیوں مدد مانگوں؟ اور اس وقت پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، اور وہ بہت بڑا کارساز ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اس کے بدلے کیا ہوا کہ وہ آگ جس کی فطرت ہے جلانا، اور یہ نظام، یہ قدرت، یہ کائنات جن اصولوں پر چل رہی ہے کہ اس میں پانی ٹھنڈا کرتا ہے، آگ جلاتی ہے، تو اللہ نے اپنے کائنات کے وہ جو رولز ہیں ان کو چینج کر دیا کہ وہی آگ ان کے لیے باعث مسرت اور پلیجر بن گئی، وہ آگ جو انسان کو جلا کے بھسم کر دیتی ہے۔ ایک اور واقعہ جو آتا ہے قرآن میں کہ جنگ احد سے پہلے مشرکین مکہ، جنہوں نے جنگ بدر میں بڑے گھاؤ کھائے ہوئے تھے، بڑے تلملا رہے تھے، اور پورا 1 سال انہوں نے تمام قبائل کو اکٹھے کیا اور بہت بڑی ایک فورس بنائی اور اپنے لشکر کو تیار کیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ وار اسٹریٹجی بھی ایک ہوتی ہے نا، کہ دشمن کو تھوڑا سا ڈرایا بھی جاتا ہے۔ تو ویسے بہت زیادہ لوگ جو کہ مکہ سے ٹریول کرتے کرتے مدینہ آتے تھے اور صحابہ کو ایک پریشر دیا، پیئر پریشر میں ڈالتے تھے کہ ارے تمہارے دشمن جو ہیں وہ تو بہت بڑی طاقت فورس جمع کر رہے ہیں، تو تم تو نہتے ہو، تم کہاں سے ان کا مقابلہ کرو گے۔ تو یہ چیزیں بجائے اس کے کہ صحابہ کسی ڈر اور خوف میں آتے بلکہ کیا ہوتا تھا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ مومنین کے ایمان کو اور بڑھاوا دیتا تھا۔ کفار کا یہ ڈراوا ان کے ایمان اور تازہ ہوتے تھے اور بڑھتے تھے، اور وہ کہتے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ اس وقت یہ صحابہ نے یہ کلمہ پڑھا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ احد میں کیسے اللہ نے ان کی غیب سے آسمانوں سے فرشتے بھیجے، اور حدیث میں آتا ہے کہ 4تھے آسمان کے فرشتے آئے تھے صحابہ کی مدد کے لیے، اور کیسے ان کو اللہ نے کفار کے ایک بہت بڑے لشکر پر ان کو فتح دے دی تھی۔ تو جب آپ دل سے پڑھیں نا اس کو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، پھر اللہ تعالیٰ آپ کی ایسی مدد کرتا ہے کہ وہ اپنی کائنات کے فزیکل لاز کو چینج کر دیتا ہے آپ کے اس بھروسے کو پورا کرنے کے لیے کہ میرے اس بندے نے مجھ پر اتنا بھروسہ کیا اور اتنا توکل کیا، تو پھر اللہ کی ایسی رحمت آتی ہے جس کو آپ خود بھی فیل کریں گے اپنے ڈیفیکلٹ ٹائمز میں۔ میری ایک ویور ہے رقیہ اصغر، انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ آپ بتائیں کہ آپ صبح کے اذکار کون سی تسبیحات کرتی ہیں یا آپ کے اذکار کیا ہیں؟ تو آج میں نے آپ کو
صرف اپنی جو تسبیحات ہیں ان کے اذکار بتائے ہیں۔ تو آپ دیکھیے رقیہ، آئی ہوپ کہ آپ یہ پروگرام دیکھ رہی ہوں، آپ کے اس سوال کے بدلے اللہ نے کتنا بڑا صدقہ جاریہ کا سبب آپ کے لیے کر دیا۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہمیشہ ان کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کو بھی جو سن رہے ہیں، اور جب بھی ان اذکار کو کریں تو مجھے اور تمام امت کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی عطا فرمائے اور عبادت کا شوق ہمارے دلوں میں ڈالے اور اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔